नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान से आने वाली ख़बरों से अंदाज़ा होता है कि अमरीकी अफवाज ने यह फ़ैसला किया है कि वो 31 अगस्त से पहले, आज 23 अगस्त है, 31 अगस्त से पहले ही वो काबुल एयरपोर्ट को खाली कर देंगे। और यूँ एक ख़तरा भी महसूस किया जाता है कि काबुल एयरपोर्ट से जो एवैक्यूएशन या फ़्लाइट ऑपरेशंस हैं वो मुकम्मल रुक भी सकते हैं, क्योंकि एक बहुत कॉम्प्लेक्स एयरपोर्ट है और शायद तालिबान के पास इतनी टेक्निकल फैसिलिटी नहीं है इस एयरपोर्ट को चलाने के लिए। दूसरी तरफ ये खबर भी आ रही है कि मज़ार शरीफ और कंधार के जो एयरपोर्ट हैं, जो निस्बतन छोटे एयरपोर्ट हैं, उन्हें तालिबान ने वर्किंग ऑपरेशन में डाल दिया है। ताहम बहुत से तज्ज़ियाकार को ख्याल है कि इस मौके पे पाकिस्तान को इतना रुक के नहीं चलना चाहिए, बल्कि खुल के तालिबान की मदद करनी चाहिए और वहाँ की सिविल जो एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन होती है CA, उसको कम से कम 6 महीने के लिए पाकिस्तान को ट्रेन करना चाहिए। प्रोपेगेंडा तो मगरब का हमेशा ये रहा और हिंदुस्तान का कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में स्ट्रेटिजिक डेप्थ ढूंढी है, लेकिन जो हकीकत नज़र आती है वो ये कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को स्ट्रेटिजिक डेप्थ भी दी, सिक्योरिटी भी दी। अफ़गानिस्तान के मिलियंस, लाखों की तादाद में महाजरीन जो हैं उन्होंने गुज़श्ता 40 बरस में पाकिस्तान में पनाह ली और हमेशा पाकिस्तान ने ट्रेड, कनेक्टिविटी और बिज़नेस कॉरिडोर और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी जो है वो अफ़गानिस्तान को प्रोवाइड की। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में अब एक डिबेट भी चल रही है तालिबान की कामयाबी के बाद, वो ये कि शायद पाकिस्तान को तालिबान की फतह से कुछ सीखना चाहिए, ख़ास करके निज़ाम अदल में, जस्टिस में और पनिशमेंट के सिलसिले में। यहाँ पर दो किस्म की ओपिनियंस पाई जाती हैं। अगर एक ओपिनियन ये है कि पाकिस्तान को अफ़गान तालिबान की कामयाबी से कुछ सीखा जा सकता है, दूसरी तरफ वो भी एक एक्सपर्टीज़ ओपिनियन है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के मुकाबले में अफ़गानिस्तान प्रीडोमिनेंटली तौर पर एक ट्राइबल सोसाइटी है, एक रूरल सोसाइटी है, देहाती, और तालिबान मूवमेंट जो है वो उन्हीं जो समाजी हकीकतें हैं, जो सोशल रियलिटीज़ हैं, उस ट्राइबल कल्चर है, उसको रिप्रेजेंट करती है। और उसके मुकाबले में पाकिस्तान अपने हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के प्रोसेस में शायद 100 बरस से भी ज़्यादा आगे है, जिसके बहुत बड़े लार्ज अर्बन सेंटर हैं, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और पेचीदा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, जस्टिस सिस्टम है, बहुत बड़ी फ़ौज है, बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेसी है, उसके खारजा ताल्लुकात हैं। तो ये वो एक पॉइंट है जहाँ से मैं डिस्कशन का आगाज़ करूँगा। स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के प्रोमिनेंट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, हेड हैं इन्वेस्टिगेटिव यूनिट के, एडिटर इन्वेस्टिगेशन है, जनाब अंसार अब्बासी साहब मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं। मुझे पाकिस्तानी फ़िल्म एक्टर, टेलीविज़न एक्ट्रेसेस और होस्ट जो हैं, मीडिया पर्सनालिटी मारिया वास्ती साहिबा ज्वाइन कर रही हैं एक वीडियो लिंक के ज़रिए, और मुझे ज्वाइन कर सकेंगे पाकिस्तान के मशहूर समाजी कारकुन, एक्टिविस्ट, राइटर, ऑथर जनाब सरवर बारी साहब, जो कि फाफन के फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क के सरबराह भी रह चुके हैं और सोशल इश्यूज़ पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट। अंसार अब्बासी साहब, अगर आपसे शुरू करूँ, आपका जो लेटेस्ट कॉलम है, ग़ालिबन आज ही का कॉलम है जो मेरे सामने है, औरत जो मर्ज़ी करे का नया बयानिया, उसमें 4 पॉइंट्स मेरे सामने आते हैं। एक, आपने कहा कि पाकिस्तान के लिबरल्स जो हैं वो अफ़गान औरत के मुस्तक़बिल के बारे में बड़े परेशान नज़र आते हैं कि वो स्कूल जा सकेगी, कॉलेज जा सकेगी, पढ़ सकेगी, अस्पताल जाएगी कि नहीं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में औरतों के ख़िलाफ़ जो जुराइम है उसमें इजाफ़ा हो रहा है। उसमें आपने सियालकोट वाले वाक़े का जिक्र किया, मीनार पाकिस्तान का जिक्र किया, ये उस्मान मिर्ज़ा वाले वाक़े का आपने जिक्र किया, और इस तरह की आपने बातें की। आपने कहा इस किस्म की चीज़ें तालिबान के अफ़गानिस्तान में नहीं हो सकती, अगर होंगी तो बड़ी सख्त सज़ाएँ देंगे। फिर आपका ये भी कहना था कि औरतें जो हैं वो अब अफ़गानिस्तान की सड़कों पे हैं और लेकिन एक पर्दे में हैं। और पाकिस्तान को जो चीज़ उसमें आखिर में आती है थोड़ी सी अजीब, वो ये आपने कहा कि हुकूमत को पाकिस्तान में ये इंश्योर करना चाहिए कि ख़वातीन जो हैं वो पर्दे से बाहर निकलें, औरत पर बाहर निकलने पर पर्दे की पाबंदी लगाने, और ऐसे मर्द जो ख़वातीन के साथ बदसलूकी, ज़्यादती, छेड़छाड़ करते हैं उन्हें सरेआम सज़ाएँ दी जाएँ। तो यानी बेसिकली आप समझते हैं कि सज़ाएँ तभी माशरे को हम कंट्रोल कर सकते हैं, असॉल्ट और एब्यूज़ अगेंस्ट द वुमन को, जब औरतों को हम पर्दा पहना दें। देखें, पहली बात तो ये है कि मैंने इसमें वैसे पहले मर्द की हया की बात की, ऐसी 4 पॉइंट मैंने नहीं उसी जगह वो जो लास्ट पॉइंट जिसके ऊपर आपने जाके एम्फसिस किया और फिर उससे अपना क्वेश्चन आपने मतलब निकाला, उस पर पहले थी कि मर्द की हया की बात की और फिर औरत की बात। इसके लिए रियासत माशरे की तरबियत करे, बिल्कुल, औरत पर बाहर निकलने पर पर्दे की पाबंदी लगाए, और ऐसे मर्द जो ख़वातीन के साथ बदसलूकी, ज़्यादती, छेड़छाड़ करते हैं उन्हें सरेआम सजाएं दें। फिर देखिए नतीजा कितना हैरान कौन। और ख़वातीन के खिलाफ जुराइम, नहीं, आप ये समझते हैं कि ख़वातीन के खिलाफ जुराइम सिर्फ उस सूरत में रुक सकते हैं जब ख़वातीन को पर्दा पहना दिया जाएगा? नहीं, मैंने ये लिखा भी नहीं है और मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू भी नहीं है। देखें, इसमें डिफरेंट फैक्टर्स हैं। पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ जराइम यानी कि डेटरेंस बिल्कुल भी नहीं है। और आपने
ہمیں کہا نا کہ ہم افغانستان سے 100 سال آگے ہیں. اپنی جوڈیشل سسٹم کو دیکھ لیں, کہاں 100 سال آگے ہیں. یہاں تو 40 سال, یعنی کہ یہاں پہ تو ڈیکیڈز گزر جاتی ہیں اور ایک عام سا کیس جو ہوتا ہے اس کا فیصلہ نہیں ہوتا. یہ تو ہمارا ٹوٹل جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے, یہ جو جرائم پیشہ لوگ ہیں ان کو سپورٹ کرتا ہے بیسیکلی. آپ کسی بھی قبضہ مافیا کو لے لیں, آپ یہ مختلف قسم کے ہینیس کرائم میں جس قسم کے لوگ انوالو ہوتے ہیں, جس قسم کا ہمارا ٹوٹل ہم نے اپنا جوڈیشل سسٹم بنایا ہوا ہے, یہ ان تمام لوگوں کو جو ظالم ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے اور جو مظلوم ہے ان کے حق میں یہ نہیں ہے ہمارا سسٹم. تو ہمارا 100 سال ہم آگے نہیں جسٹس سسٹم کمزور ہے. ہم افغانستان سے 100 سال آگے نہیں ہیں, ہم میرا دنیا میں سب سے پیچھے ہیں. اور یہ تو ایک آپ نے معیار لے لیا نا. اچھا ایک منٹ, ہم اپنے شہروں کا سائز دیکھیں, ہمارا اربن ڈیولپمنٹ دیکھیں, ٹریفک مینجمنٹ دیکھیں, ایئرپورٹ دیکھیں, ہمارا اسٹرکچر اتنا بڑا ہے ان سے. ڈاکٹر صاحب اوور آل ہمیں بلڈنگز نظر آئیں گی اچھی, ہمیں سڑکیں نظر آئیں گی, لیکن میں دیکھیں ایک چیز جس کے اوپر میں بہت ایمفسس ہمیشہ دیتا ہوں کہ سب سے پہلا یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں خواتین کے پردے کی بات, یہ ظاہر لازم ہے, یہ میں تو کیا, یہ تو اللہ کا حکم ہے نا. آپ سنیے گا ایک منٹ ڈاکٹر صاحب, سنیے گا. نہیں, مجھے صرف اس پہ اعتراض ہے کہ عورت پر باہر نکلنے پر پردے کی پابندی لگائے, یہ کیسے ریاست لگائے, اس پہ مجھے اعتراض ہے. باقی تو میں آپ مان رہا ہوں کہ جوڈیشل سسٹم آپ کا اعتراض اپنی جگہ, یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ ہمارا آئین کہتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ اپنے آئین کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. آپ آرٹیکل 31 ہوتا ہے پرنسپلز آف پالیسی, کر لیں ترمیم, پھر آپ ترمیم کروا لیں. ہمارے آئین کے اوپر عمل درآمد ہوتا نہیں ہے انفارچونیٹلی. ہمارا جو آئین ہے اس کے اوپر ہمارے جو بہت بڑا جو ڈیموکریسی کی بڑی باتیں کرتا ہے. اب دیکھیں ایک بھی اسلامک پروویژن کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, ہمارے آئین کے جتنے بھی اچھا نہیں, چھوٹی سی بات کر لوں آپ, چونکہ دیکھیں سنیے گا, میرا ایمسس یہ ہے کہ سب سے پہلے کریکٹر بلڈنگ ہونی چاہیے. ہم لوگ حیوان پیدا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تربیت, کردار سازی, معاشرے کا اصلاح والی کانسیپٹ ہمارے یہاں ہے ہی کوئی نہیں. سب سے پہلے تو میں یہ کہتا ہوں کہ اصلاح کریں معاشرے کی, جس میں اسٹیٹ کا اپنا کردار ہے, میڈیا کا اپنا کردار ہے, پیرنٹس کا اپنا کردار ہے. بیٹے کو آپ تربیت کی دیں کہ تم جب گھر سے باہر نکلو تمہاری آنکھ میں حیا ہونی چاہیے, اور کوئی عورت کسی بھی طرح سے ہو اور آپ کو اس کو احترام کرنا ہے, آپ کو اس کو تنگ نہیں کرنا. آتا ہوں, سنیے گا کوئکلی بریک سے پہلے ماریہ واسطی کو لینے دیجیے. ماریہ, آپ ایک آرٹسٹ ہیں. آرٹسٹ ہونے کے علاوہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ کو ادب سے, پوئٹری سے, لٹریچر سے بھی بڑا گہرا شغف ہے. آپ کی ایک ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ہے, اور ظاہر ہے کہ آرٹسٹ ظاہر ہے معاشرے کو محسوس کرتا ہے. انصار عباسی صاحب کو آرگومنٹ یہ ہے کہ وہ بڑی مذمت کرتے ہیں ان جرائم کی اور اسالٹس کی جو خواتین کے خلاف پاکستان میں ہو رہی ہیں, لیکن سولوشن یہ ہے کہ عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے, ریاست عورتوں کو پردہ کرائے اور مردوں کو سخت سزائیں دے. اس پہ آپ کا کیا رد عمل؟ ہاں جی, ہر ایک کی اپنی اوپینین ہے اور اس کو سننا بھی چاہیے, اور ان کی دلیل کو یا لاجک کو سننا بھی بڑا ضروری ہے. دیٹ آلسو از اے پارٹ آف ٹالرنس, کہ میں اپنی بات کرتی رہوں اور دوسرے کی بات نہ سنوں. لائک ریئلی ہیئرنگ اٹ آؤٹ اینڈ انڈرسٹینڈنگ کہ دوسرا بندہ کیا کہہ رہا ہے. ہو سکتا ہے اس پہ کوئی بہت اچھی بات بھی ہو. تو ایک تو اس چیز کی ہمارے معاشرے میں کمی ہے جس کو آپ ٹالرنس کہتے ہیں. دوسری بات یہ جی کہ جو آپ کا, اگر آپ کہیں گے کہ جی اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ جی پردہ کرنا شروع کر دیں اگر کانسٹیٹیوشن میں ہے اور یا کوئی اور چیز, تو وہ دیٹس another thing. آپ جو اسٹیٹ کا ایک لا بن جاتا ہے تو دیٹ از another thing. لیکن اس سے لائک کیا ہوگا, اور پردے کا آپ کا مقصد کیا ہے, وہ پہلے ڈیفائن کریں. ایک تو مجھے ری ڈیفائن کر دیں کہ رسپیکٹ کیا ہوتی ہے, عزت, کہ یہ عورت میری عزت ہے اور اس کی بے عزتی ہو گئی, اور واٹ از اٹ. آئی مین آئی وانٹ ٹو نو کہ کسی کے کمرے میں آنے پہ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کو عزت کہتے ہیں, یا کسی کی شخصی آزادی کو تسلیم کرنے میں اور اس کو ایکسیپٹ کرنے کو آپ اس کو عزت کہتے ہیں انسان کی. آئی مین ہے کیا عزت؟ آپ یہ پلیز ڈیفائن کر دیجئے کہ کیا آپ اللہ نے پیدا کیا کو انسان, یا آپ کسی کی پراپرٹی بھی ہو سکتے ہیں. گاڑی اور گھر کی طرح, گھڑی کی طرح آپ کسی کی پراپرٹی ہیں یا نہیں ہے. یہ بڑی کنفیوژن والی باتیں ہیں. سو عورت, جب ہم کہتے ہیں کہ عورت کی عزت ہوگی, اس کا مطلب کیا ہے؟ میں اس پہ کوئکلی بریک سے پہلے کوئک کامنٹ لے لوں جناب سرور باری صاحب کا. سرور باری صاحب, آپ کا کیا اس پہ رد عمل ہے کہ پردہ ہی ہوگا تو ہم تحفظ دے سکیں گے, ورنہ تحفظ ہی نہیں دے سکتے؟ دیکھیے, یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جو ایشو ہے اس کو, جو پاکستان کا کانٹیکسٹ ہے اس میں سمجھنے کی کوشش کریں. پہلی بات یہ ہے کہ نبی پاک کے زمانے میں مسجد میں خواتین اور مرد مل کر نماز پڑھتے تھے. جس طرح آج بھی ہم حج جو ہے خواتین
اور مرد مل کے کرتے ہیں. تو یہ جو سیگریگیشن کا کانسیپٹ ہے, چاہے وہ برقع پہنا کے کریں یا جو ڈویژن آف لیبر ہے اس کو کر کے آپ کریں. ایک صحابی نے حضور پاک سے کہا کہ جب ہم آتے ہیں تو مسجد میں جگہ نہیں ہوتی ہمارے لیے بیٹھنے, کیونکہ خواتین پہلے چلی جاتی تھی. تو نبی پاک نے فرمایا کہ جو پہلے آئے گا وہ اگلی صفوں میں بیٹھے. دوسری بات یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خواتین کے خلاف جو یہ تشدد ہو رہا ہے سرے عام, وہ ایک ریئیکشن ہے, ریزسٹنس ہے جو پاکستان میں تبدیلی آ رہی. مثلا آج پاکستان گو کے جو گلوبل جنڈر گیپ انڈیکس ہے اس میں سب سے نیچے ہے, صرف یمن ہم سے نیچے ہے, اور جو خواتین جنڈر اکوالٹی کے لحاظ سے بھی پاکستان بہت پیچھے ہے باقی دنیا کی نسبت. لیکن اس کے باوجود جو نئے ٹرینڈز ہیں, پاکستان کی یونیورسٹیز میں 57% خواتین ہیں. پاکستان کی ہیں سائنٹسٹ ہیں, ان میں خواتین کی پرسنٹیج مردوں. اور ان نئے ٹرینڈز کے خلاف ریئیکشن ہو رہا ہے. سر بھائی صاحب میرے ساتھ رہیے, میں ایک بریک لے لوں, بریک کے بعد میں شروع کرتا ہوں, واپس آتا ہوں بریک کے بعد, ایک بریک کے بعد. تھینک یو. ناظرین ویلکم بیک. عورت کے تحفظ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. وقفے سے پہلے ماریہ واسطی صاحبہ نے یہ سوال اٹھایا انصار عباسی صاحب کے لیے کہ عزت کا کیا مطلب ہے, ریسپیکٹ جس کو آپ کہتے ہیں کہ عورت کو, اس کا کیا مطلب ہے. اور دوسری سرور باری صاحب کا یہ کہنا تھا کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیس بی اپون ہم مساجد میں بھی عورتوں کو ایکول پارٹیسپیشن تھی. اچھا, پہلے تو میں باری صاحب کی بات کروں گا. باری صاحب کی بات سن کے ویسے مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ جس طرح سے انہوں نے اس مطلب ہے کہ اس کو انٹرپریٹ کیا کس چیز کہ ایز ایف وہی کہ سیگریگیشن نہیں ہوتی تھی, اور انہوں نے اس طرح کی امپریشن دیا کہ جو آ گیا پہلے آگے آ گیا اور پیچھے کی بات نہیں. سنیے گا, ایک حدیث کوٹ کی ہے, سنیے گا, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا. میری ابھی آپ وقفے کے دوران مجھے پتا تھا, لیکن ظاہر ہے میں کوئی اتھارٹی بڑی ریسرچ کی. میں نے پاکستان کے ٹاپ موسٹ جو ریلیجس اسکالر ہیں, انتہائی رسپیکٹڈ مفتی تقی عثمانی صاحب سے میں نے بات کی. مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہا بالکل مساجد میں آتی تھیں اور ہدایت یہ تھی کہ آپ چادر میں لپٹی ہوئی آئیں, یہ کہ زیادہ تر رات کے وقت آئیں, اور آپ نے مردوں سے پہلے نکل جانا ہے, اور آپ یہ نہیں کہ مکس گیدرنگ ہوتی تھی, پیچھے کھڑی ہوتی ہیں خواتین. ابھی بھی یہی ہے. دیکھیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اگر خواتین نے ایسی جگہ مسجد میں نماز پڑھنی ہے, یا تو اگر سپیس ہو تو آپ کو الگ ان کے لیے جگہ کرنی چاہیے, جس طرح مسجد نبوی میں آپ خواتین الگ سے نماز پڑھتی ہیں اور مرد الگ سے نماز پڑھتے ہیں. اسی طرح ایون کعبۃ اللہ میں مطاف جب آپ کر رہے ہوتے ہیں, اس کے مین سگنیفیکنس کیا بنے گی اس پوائنٹ کی؟ وہ تو کہہ رہے تھے کہ ایکول پارٹیسپیشن. نہیں ایکول پارٹیسپیشن اس لحاظ سے, لیکن انہوں نے جو کہہ دیا نا کہ سیگریگیشن نہیں ہوتی, ایز اف کہ مکس اپ ہو کے کہ سب اکٹھے مرد عورت سب اکٹھے ہو کے کھڑے ہوئے ہیں, اس طرح کا امپریشن جو نہیں سنیے گا, اس طرح کا جو امپریشن ہے یہ غلط امپریشن ہے. اور دوسری بات ڈاکٹر صاحب سنیے گا, اور دوسری بات ایک منٹ سنیے گا. آپ چونکہ دیکھیں, چونکہ آپ تینوں ایک سائڈ کے اوپر ہیں اور آپ بائسڈ ہیں اس مسئلے کے اوپر, یو آر بائسڈ آن دس ایشو, کیونکہ جس طرح سے فریم کر رہے ہیں آپ کویسچن سارا کچھ. سنیے گا, مجھے کسی کے فلسفے کی ضرورت کیسے ہے, میں تو سوال ریز کر رہا ہوں ویسے. سنیے گا, انہوں نے یہ کہا نا کہ کسی کے لیے نہیں ہے خواتین, کسی کے لیے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں, جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی مفہوم یہ ہے کہ آپ اپنی ازواج مطلب اپنی بیویوں کو اور مومن عورتوں کو کہہ دیں کہ جب گھر سے باہر نکلیں تو اوڑھنیاں مطلب پردہ کر کے آپ باہر جائیں, اس لیے سنیے گا تاکہ آپ کو اذیت نہ پہنچائی جائے اور آپ پہچانی جائیں. اب ان کو آپ نے بایس کا بھی الزام لگا دیا کہ مجھے سوال تو پوچھنا ہے, اور نہیں آپ دیکھیں, بٹ the way you have framed the question, میں تو آپ کے اس کے اوپر اعتراض کر رہا ہوں. آپ نے کہا کہ ریاست جو ہے, میں نے اسی چیز پہ اعتراض کیا کہ عورت پر باہر نکلنے پر آپ آئین کو نہیں مانتے, آپ آئین کو نہیں مانتے. اچھا, میں نے دیکھا نہیں ویسے یہ چیز کہ کہیں آئین میں یہ لکھا ہے کہ عورت گھر سے باہر نکلے گی تو پردہ کرے گی. میں آپ کو بتا رہا ہوں, سنیے گا. آرٹیکل 31 آف دا کانسٹیٹیوشن سیز پرنسپلز آف پالیسی کیا کہتا ہے, ذرا سنیے گا. Steps shall be taken to enable the Muslim of Pakistan individually and collectively to order their lives in accordance with the fundamental principles and basic concepts of Islam, and to provide facilities whereby they may be enabled to understand the meaning of life according to the Holy Quran and Sunnah. یہ تو generalized comment ہے.
जनरलाइज देखें डॉक्टर साहब, सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन है। ओहो, क्या मैंने कहा कह रहे हैं कुरान और सुन्नत के मुताबिक माहौल देना है, वो ठीक है। तो मुझे तो ऐसा लगा कि आप कहने लगे कि हाँ ये लिखा हुआ है कि औरत घर से बाहर निकलेगी तो पर्दा करके निकलेगी, ऐसा तो नहीं लिखा। दिस इज व्हाट कुरान सेज, ये अल्लाह ताला का ये फरमान है, ये अल्लाह ताला के अहकामात में शामिल है। इस्लाम की तो तशरीह करेंगे ना सब, नहीं तशरीह देखें क्लियर वर्ड्स हैं। अच्छा सुनिए, एक और दूसरा ले तो लेना, अब देखिए अल्लाह ताला कुरान पाक, एक सुनिएगा उनका पॉइंट ऑफ व्यू तो आने सुनिएगा, अल्लाह ताला कुरान पाक में एक और सूरह में फरमाते हैं जिसका मफहूम ये है कि आप खवातीन के लिए, अच्छा हया पहले मर्द और औरत दोनों के लिए हया है, सिर्फ औरत के लिए नहीं है, शर्म व हया दोनों के लिए। मैं मर्द को छुट्टी नहीं दे रहा, मैं तो मर्द के लिए कह रहा हूँ। एक पॉइंट अभी जो आपने पहले पॉइंट रेज किया, अगर आप घर के अंदर भी है ना खातून, घर के अंदर भी ठीक, और महरम भी हैं उसके, ठीक है, मास वाइज शौहर के बाद अपनी जीनत को भी छुपाना है। सरवर बारी साहब, ये जो आपने मफहूम किया था मस्जिद में खवातीन की इक्वल रिप्रेजेंटेशन का, मारिया भी कुछ कहना चाह रही है। आप क्विकली, अंसार अब्बासी साहब ने खासे स्कॉलर से पूछा है कि ऐसा नहीं है, वो समझते हैं कि खवातीन पीछे ही हो सकती थी मस्जिद में। डॉक्टर साहब बात यह है कि अंसार अब्बासी साहब का अपना बायस है, उनका अपना नुक्ता नजर है, और आज के जो मजहबी स्कॉलर हैं उनका अपना बायस है, वो आज के हवाले से चीजों को देखते हैं। मसलन आप देखिए, जब तक पेट्रो डॉलर इतना था सऊदी अरब में, तो सऊदी अरब की औरत को इजाजत नहीं थी कोई जॉब करने की, सऊदी अरब की औरत को इजाजत नहीं थी कि वो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में शामिल हो। अब जब उनको पता चला है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमें डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, हमें कम्पीट करना पड़ेगा, तो उनको अपनी औरतों को आज़ादी देनी पड़ी। तो मामला सारा ये है कि बहुत सारा, जब सल्तनत अब्बासिया आई उसके ज़माने में सारी नई जो तशरीहात हैं वो की गई हैं, और औरत के लिए और मर्द के लिए सेग्रीगेशन क्रिएट की गई उस ज़माने से, और आज तक हमारे उलमाए कराम जो है उसको देखते हैं उसी एक पेट्रियार्की के लिहाज से कि मर्द की हुक्मरानी को जो चैलेंज है उसको हम मजहब की जो शील्ड है उसके जरिए हम उसको कायम दायम रखेंगे। लेकिन जो चैलेंजेस आ रहे हैं, ये जो कुछ हमारे पार्ट्स में हो रहा है, क्योंकि अगर आप देखिए जो खवातीन, जो न्यूक्लियर फैमिलीज हैं पाकिस्तान, यानी मियाँ बीवी के ऊपर जो मुश्तमिल खानदान है, छोटे छोटे खानदान 4 लोगों पे 300% बढ़ चुकी है पाकिस्तान। सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, सो बेसिकली आपका इशारा उस तरफ भी वैसे गया, मुतज़ल्ला और अशारी की तरफ भी। क्विकली, मारिया वासी बहुत देर से कुछ कहना चाह रही हैं। मारिया, आपकी बात, आपका सवाल भी वहीं रह गया, क्विकली। जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जब हम हज पे जाते हैं, तवाफ करते हैं, तो उसमें तो कोई सेग्रीगेशन मैंने तो नहीं देखी, मे बी आई एम रॉन्ग, मैंने एक हज किया भी हुआ है, लेकिन मैंने उसमें तो कोई सेग्रीगेशन, उसमें तो सब इकट्ठे होते हैं। तो हम अगर सेग्रीगेशन की बात कर रहे हैं, और दूसरा ये कि मुझे ये नहीं समझ आ रही कि ये टॉपिक औरत 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 क्यों बन गया है। आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उसमें सिटीजन ऑफ पाकिस्तान लिखा है, और सिटीजन ऑफ पाकिस्तान की जान और माल आपके स्टेट का फर्ज है, उसने वो करना है, चाहे वो अब आप उसको बदचलन कह दें, बदकिरदार कह दें, पर्दे वाली कह दें, बुरके वाली कह दें। आप मुझे बता दीजिए कि अगर बुरके वाली सेफ है तो जिस खातून का मियाँ नहीं है या सर पे कोई वाली वारिस नहीं है, उसने तो काम के लिए दुपट्टा पहन के, चादर पहन के निकलना है, और 50 से ज्यादा परसेंटेज ऑफ योर पॉपुलेशन इज वुमेन, तब भी वो एक माइनॉरिटी है, और आप उसको फेमिनिज्म के अंडर, उसके रेल के नीचे आप उसको रगड़ देते हैं कि जी हाँ जी ये तो एक वो NGOs का बहाना है, और ये जो उसकी जिस्ट है वो कितने 100 साल से चली आ रही है, तो कुछ तो होगा ना उसमें। एनीथिंग जो आपको, जब आपको राइट्स नहीं मिलते अपने, जो आपके बेसिक ह्यूमन राइट्स होते हैं, उसके ऊपर जो लोग चीखते हैं, आप उनको फेमिनिज्म के अंडर कर देते हैं कि जी इनके साथ तो बाहर के लोग लगे होंगे और ये। लेकिन जो असल बात है वो तो वही रह जाती है, जो उसका मकसद है कि अगर अंडरपेड है या हरास्ड है वो पूरी की पूरी कम्युनिटी, तो वो तो वहीं रह जाती है, उसका हम हल नहीं ढूंढते हैं, हम असल बात से बिल्कुल अलग निकल जाते हैं। मुझे आप बता दें, वो तहफ़्फ़ुज़ हमें मिल रहा है किसी इंडिविजुअल इंसान को, इंसान के तौर पे विक्टिम को डिस्क्रिमिनेट करें ही ना सेक्स के ऊपर कि वो कौन है क्या है, तो आप हम आई डोंट नो हम कहाँ 2 अरब मुसलमान हैं दुनिया में, सिर्फ अरब स्पीकिंग कंट्रीज 22 हैं और भी 50 से ज़्यादा मुस्लिम ममालिक हैं। तो इंटरप्रिटेशन और तशरीह जो है वो हर जगह मुख्तलिफ है, स्कूल्स ऑफ थॉट की। ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वो, अब लाहौर में और तरह से लोग देखते हैं,
فاٹا کے اندر جو ایک مذہبی عالم ہوگا وہ اور طرح سے دیکھتا ہے. افغانستان کے طالبان جو ہیں وہ ایک رورل اور ٹرائبل کلچر کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, عرب ایک ڈفرینٹ کلچر کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. امریکہ میں جو مسلمان ہیں وہ اور طرح سے چیزوں کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں برطانیہ میں. تو آپ جب کہتے ہیں کہ بائسڈ ہے, وہ شاید ایسا ہے کہ ڈفرینٹ طریقے ہیں اس کو سمجھنے کے. اب آپ جو اپنے اسٹیٹمنٹ آپ نے مجھے جو سب سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے جو ایگری نہیں کرتا وہ بائسڈ ہے. میں یہ بات ہی نہیں کر رہا. پھر مجھے ہر اس جگہ دیکھیں, مجھے ریجیکٹ کر دیں, میری کوئی حیثیت نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ٹچ سٹون کیا ہے کہ آپ نے کس چیز کی بیسس کے اوپر فیصلہ کرنا ہے, وہ قرآن اور سنت ہے, بس دیٹس اٹ. میں کسی مولوی کی میں تو حج بھی کیا ہے. وہ تو دیکھیں طواف کے دوران کی بات وہ اور کر رہی ہیں, میں طواف کی بات نہیں کر رہا تھا. بیکاز میری بیوی ہوگی, میری بیٹی ہوگی, میرا بیٹا ہوگا, وہ ایک ساتھ آپ طواف کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ابھی بھی وہ جس وقت طواف کے دوران آپ نماز آپ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں نا, تو وہ خواتین کو کوشش کرتے ہیں کہ سائڈ کے اوپر کر دیں. لیکن پیچھے آپ آگے جا کے دیکھیں گے تو خواتین کے لیے الگ جگہ بنائی ہوئی ہے انہوں نے, مردوں کے لیے الگ بنائی ہوئی ہے. سو اس کو مکس اپ مت کریں. اور پھر وہ جو بات کی میں نے تقی عثمانی صاحب والی, وہ سرور باری صاحب نے اس حدیث کا ان کو پہلے پڑھ کے سنا دیں. وہی والی بات کی جی مکس گیدرنگ ہوتی تھی, خواتین آگے ہو گئیں, مرد پیچھے ہو گئے, اس قسم کی بات. ایسی کوئی بات میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ نے ایک اور بھی چیز کی, انہوں نے کہا ہر دور کی انٹرپریٹیشن میں فرق ہے. پیٹرول اور اسٹرانگ تھا تو سعودی عرب اور طرح سے بہیو کر رہا تھا. اب یہی اگر یہی اصل بات یہ ہے کہ دین کو, اسلام کو اگر آپ یہ کہیں نا, کچھ چیزیں تو آپ انٹرپریٹ کر سکتے ہیں, لیکن جہاں پہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا, جہاں پہ ان کے کلیئر کٹ احکامات ہو گئے, وہاں پہ آپ کی اور میری اور کسی کی, ہم اس چیز کو اجماع کے ذریعے انٹرپریٹیشن کے ذریعے بدل نہیں سکتے. اب جو سعودی عرب میں تبدیلی آ رہی ہے, سعودی عرب دیکھیں, نہ سعودی عرب کو بلائنڈلی ہم نے فالو کرنا ہے, نہ ہم نے طالبان کو بلائنڈلی فالو کرنا ہے, کسی مولوی صاحب کو بھی ہم نے بلائنڈلی فالو نہیں کرنا. وی ہیو ٹو فالو قرآن اینڈ سنہ. مجھے افسوس کی بات یہ ہے کہ کاش آپ پڑھ لیں. میں اب یہ جو ابھی ماریا صاحبہ میری بہن نے بات کر رہی تھی, میں آپ کو یہ بات بتاؤں, ایکسپلائٹیشن اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے خواتین, کیونکہ خواتین کو آبجیکٹیفائی کر کے بیچا جاتا ہے, بیچتا ہے, یہ کارپوریٹ ورلڈ اس کو بیچتا ہے. مجھے اس بات کے اوپر, میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کے ساتھ یہ ہو, میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کے ساتھ یہ ہو. تو ماڈرن کلچر خطرناک. یہ کیا نہیں ماڈرن کلچر, یہ کیا ماڈرن کلچر ہے؟ خاتون کو جتنی زیادہ ایکسپلائٹیشن ویسٹ میں خاتون کی ہوتی ہے, پاکستان میں نہیں ہوتی. یہ جو ابھی باری صاحب کہہ رہے ہیں نا, آپ ریپ کیسز دیکھ لیں, زیادتی کے کیسز دیکھ لیں, وہاں پہ تو شادی کا انہوں نے کانسیپٹ ہی ختم کر دیا ہے. سارے کا سارا برڈن سنگل پیرنٹ, سارے کا سارا برڈن خاتون کے اوپر آ گیا, سارے کا سارا برڈن خاتون کے اوپر آ گیا. سو میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ڈاکٹر صاحب, یہ جو ہم جس قسم کی بےہودگی, یہ جو اصل میں بات سنیں, یہ جو ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر بیٹھ کے, میرا میڈیا سے سب سے بڑا میرا اعتراض یہ ہے کہ اس ملک میں بےہودگی اور بے شرمی, ٹھیک ہے, کو پروموٹ کرنے میں اتنا بڑا کردار ہمارا, جو کہ انڈیپینڈنٹ میں سمجھتا تھا میڈیا آیا اور بڑا زبردست کچھ ہوگا, ایسی گندگی, گندے ڈرامے. خود میڈیا کا حصہ ہے. میں میڈیا کا بالکل, بالکل, مجھے کیا کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. بات کریں آسپیکٹ کو اتنی امپورٹنس تو نہیں نا آپ دے سکتے. کیوں نہیں دے سکتے آپ پورا ہمارا پورا فیملی سسٹم جو ہے, پورا ہمارا جو سول سوسائٹی کا جو ہمارا سٹرکچر ہے, اس کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. شرم و حیا کو آپ تباہ و برباد کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ اس کو ہمیں اس کو اہمیت نہیں چاہیے. دیکھیے بات بنیادی یہ ہے کہ یہ ہماری خواہشات کی وجہ سے چیزیں تاریخ میں یا سماج میں بدل نہیں ہوتی. تاریخ کا اپنا جبر ہے, جس کی وجہ سے نیوکلیئر فیملی پاکستان میں 300% پچھلے 10 سال میں بڑھ گئی. یہ سماج کا ایک جبر ہے, تاریخ کا جبر ہے. جو ڈائنامکس نئے بنے گئے, ان ڈائنامکس, اس کی وضاحت بھی کر دیں. جب آپ نیوکلیئر فیملی کہتے ہیں, چھوٹی فیملی, تو مطلب آپ کا کیا ہے؟ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں کہ 300% جب اضافہ ہو گیا چھوٹے سائز کی فیملی میں؟ تو ظاہر ہے جب چھوٹے سائز کی فیملی ہے, ایکسٹینڈڈ فیملی میں بہت ساری اکنامک سپورٹ ہوتی ہے, باقی چیزیں ہوتی ہیں. جب آپ کی نیوکلیئر فیملی ہے تو آپ ایک شخص کی آمدن پر گھر نہیں چلا سکتے, تو آپ کو اپنی بیوی کو باہر کام کے لیے بھیجنا ہے. تو یہ جو اضافہ ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے پبلک سپیس میں خواتین کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. بہت ساری جو آپ کی ہوزری ہے, گارمنٹس کی انڈسٹری ہے, اس میں صرف خواتین سے کام لیا جا رہا ہے. کیونکہ اگر آپ مرد مزدور رکھیں گے تو پھر آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنی جو گارمنٹس ہیں, آپ کی جو ہوزری پروڈکٹس ہیں, وہ آپ ویتنام اور بنگلہ دیش سے کمپیٹ نہیں کر پائیں گے. اس لیے آپ نے اپنی خواتین کو باہر نکالا ہے.
اور چونکہ مہنگائی ہو رہی ہے، بہت سارے خاندانوں کو میں جانتا ہوں جو نہیں چاہتے تھے کام کریں ان کی عورتیں، اب وہ مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ عورتوں کو باہر نکالیں. اور اس وقت فیصل آباد میں آپ جا کے دیکھیں تو تقریباً 75% گارمنٹ اور ہوزری کی انڈسٹری میں خواتین ہیں. صحیح ہے. یہ وہ خواتین ہیں جن کے مرد وہی بات کرتے تھے. چھوٹی سی بات میں ماریا کو لوں پھر آپ چھوٹی سی بات دیکھیں، مجھے نہیں پتا کہ کس نے اعتراض کیا کہ خواتین باہر جا کے کام نہیں کر سکتی. میں تو یہ کہتا ہوں کہ خواتین کو وہ ماحول دیں کہ ان کو وہ ایکسپلائٹ نہ کر سکے. یہ جو جانور آپ نے ہر طرف وداؤٹ یہ دیکھیں جن کی کریکٹر بلڈنگ نہیں ہے، یہ جو جانور آپ نے چھوڑے نا حیوان ہر طرف، وہ بھی ریئلٹی ہے نا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں، آپ کے ہر کوئی شعبہ لے لیں، پاکستان کو چھوڑ دیں، امریکہ کو دیکھ لیں، کوئی شعبہ لے لیں، وہاں عورت کی کتنی ایکسپلوٹیشن باہر ہوتی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں سنیں، اسلام یہ کہتا ہے، ہمارا دین یہ کہتا ہے، دینی تعلیمات کے مطابق یہ ہے کہ آپ 400 آدمی امریکہ میں کسی عورت پہ حملہ نہیں کر سکتے. میں مطلب واشنگٹن مونومنٹ وہاں تو پھر بھی میں کہتا ہوں کہ تربیت کا کچھ نہ کچھ شرم حیا ہے. یہاں پہ تو آپ نے شرم ہی نہیں چھوڑی. اچھا یہاں تو ڈاکٹر صاحب آپ نے شرم حیا چھوڑی کوئی. ماریا، جو سرور باری نے ایک بڑی سوشو اکنامک ایکسپلینیشن دی ہے، چھوٹی فیملی ہے، عورت کو باہر نکلنا ہے، لارج ایکسٹینڈیڈ فیملی ختم ہو گئی ہے، بدلتے ہوئے حالات میں عورت جو ہے اس کی انسیکیورٹی میں اضافہ ہو گیا. واٹس یور ریئیکشن ٹو دیٹ؟ میری بات سنیں، اگر آئی لیو ان کراچی، مجھے اسٹیٹ کیا دیتی ہے؟ نہ سڑک ٹھیک دیتی ہے، پانی میں خریدتی ہوں، سیکیورٹی میں خود اپنی کرتی ہوں، یو نو ان واٹ ایور وے. ہر چیز مہنگی ہے. آئی مین لائک جو بجلی کا بل اتنا زیادہ ہے کہ آپ اگر بجلی نہ بھی جلائیں تو اس کا بل آ رہا ہے. بیسکلی اگر آپ کے پاس ایسے کنڈیوسو انوائرمنٹ ہی نہیں ہے جو آپ نے پیدا کی ہوئی ہے، اور آپ کی مڈل کلاس بالکل ختم ہو گئی ہے، بالکل غریب ہو گئے ہیں، بالکل امیر ہو گئے ہیں، تو آپ نے وہ ایک باتیں تو بہت اچھی ہیں ساری، کرے جی جس کا دل چاہتا ہے وہ کرے، نہ نکلے گھر سے باہر، پردہ کرے نہ کرے. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ. آپ اپنے ملک کے حالات تو دیکھیں. کیا آپ کے حکمرانوں نے جو سپوزٹلی دا فادر فگرز آف دا نیشن، انہوں نے کیا ایسے حالات پیدا کیے؟ تعلیم کے لحاظ سے آپ دیکھ لیں، کیا تعلیم آپ کے پورے ملک میں یکساں ہے؟ کیا اس کا سلیبس ایک جیسا ہے؟ خواتین کے بارے میں آپ کہیں ڈومیسٹک وائلنس کا بل پاس نہیں ہوا، تو وائلنس کا تو بل پاس ہوا ہے نا. کسی پہ بھی وائلنس، آپ کے پولیس والے گھر بھیج دیتے کہ گھر کا معاملہ ہے. گھر کا معاملہ کیسے ہے؟ مارا ہے اس کو تو وائلنس ہے، ویدر ڈومیسٹک ہو یا باہر کا ہو. آپ کا وہ سارا اسٹرکچر ہی خراب ہو گیا. آپ کی تعلیم دیکھیں سائملٹینیس بھی چلے گی نا، تعلیم بھی چلے گی، تربیت بھی چلے گی، ساتھ آپ کا اکنامکس بھی چلے گا. آپ دیکھیں آپ کے ارد گرد کیا ہے، جب آپ کو بھوک ہوگی، جب آپ کے پاس بالکل آپ فرسٹریٹڈ ہوں گے، تو پھر یہ ساری چیزیں آئیں گی. پھر آپ تعلیم و تربیت کی کیا بات کرتے ہیں؟ رچ اور پور میں اتنا زیادہ فرق ہو گیا ہے. تو بیسکلی اگر بات کریں تو پھر your state is all the way responsible for whatever is happening in your country. Then over a period of decades this has been happening. آپ نے کیوں نہیں اپنے لوگوں کے بارے میں سوچا؟ میں بریک لے لوں. بات کہاں تک پہنچتی ہے کہ جو ایک ریاست اور ایک معاشرے کے سوشو اکنامک سیٹس آف سرکمسٹانسز ہیں، لوگوں کو تنخواہیں چاہیے، لوگوں کو کام چاہیے، گھر سے باہر نکلنا ہے، چھوٹے خاندان ایگزسٹ کرتے ہیں، آبادی بہت تیزی سے بڑھ گئی ہے، شہر بہت پھیل چکے ہیں. یہ سب چیزیں بھی ان عوامل میں شامل ہیں جس میں ہم خواتین پہ زیادہ اسالٹ یا حملہ یا حد تک جو ہے وہ ہوتے دیکھ رہے ہیں. مزید اس پہ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک. بات اس حوالے سے ہو رہی ہے کہ پاکستان میں خواتین پہ بڑھتے ہوئے حملے دیکھنے میں آتے ہیں، اور یہیں سے بات تو آگے بڑھا. تو انصار وازی صاحب، آپ نے بار بار پردے کا ذکر کیا، آپ کا کالم بھی جو ہے اسی حوالے سے کنکلوڈ ہوتا ہے، لیکن دیکھنے میں یہ آیا پرائم منسٹر پاکستان نے بھی اس طرح کی ایک بات کر دی تھی کہ انٹرویو کے اندر بہت اچھی بات کی تھی، اور انفارچونیٹلی ہمارا میڈیا ان کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گیا. ان کی سٹیٹمنٹ کو انہوں نے ٹوسٹ کیا، جملہ تو کمپلیٹ ہو بےایمانی کی. یہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے آن پارٹ آف میڈیا. یہ ہمارے لبرل طبقہ جو میڈیا میں چھایا ہوا ہے، یہ آن دیئر پارٹ اٹ واز انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی. عمران خان پرائم منسٹر نے جو فحاشی کے اگینسٹ بات کی. میرا کوشچن تو سنیں آپ کو سمجھو. جی دیکھیں، پاکستان میں جو حملے ہوئے ہیں تشدد کے، جنسی تشدد کے، ریپ کے، وہ SUV میں بیٹھی ہوئی عورتیں جنہوں نے کم قمیضیں سائز کی پہنی ہیں یا بغیر دوپٹوں پہ، ان پہ نہیں ہو رہے. وہ ہو رہے ہیں گاؤں میں، ساؤتھ پنجاب میں، دیہات میں جو سینکڑوں واقعات ہیں، وہ اس لڑکی پہ ہو رہے ہیں جس نے دوپٹہ بھی پہنا ہے، پراپر شلوار قمیض پہنی ہے، لوکل اس نے اپنا ڈریس پہنا ہے.
اس کا جرم یہ ہے کہ وہ امیر نہیں ہے, وہ پروٹیکٹڈ نہیں ہے, اس کو طاقتور لوگ اپنے تشدد کا نشانہ بناتے ہیں. تو مسئلہ یہاں پردے کا نظر نہیں آ رہا, جو اسٹیٹسٹیکل ایویڈنس ہے وہ اس طرف نہیں جاتی. بہت ہی غلط ہے کہ جی کپڑے اس طرح سے پہنے ہوں گے تو بہت ہی, دیکھیں یہ جو فحاشی و عریانیت ہے نا, ایک تو آپ لوگ بار بار یہ کہتے ہیں, سنیں نا ڈاکٹر صاحب, آپ سن لینا. فحاشی و عریانیت جو ہے, جو کہ آپ کا میڈیا پھیلاتا ہے, پورے ٹیلی ویژن چینلز کی میں بات کر رہا ہوں, تمام ٹیلی ویژن چینلز کی بات کر رہا ہوں, یہ بےہودگی, اس قسم کی بےہودگیاں جو آج کل ہر روز ہو رہی ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ اپنے خواتین کو, بے شک میری بیوی ہو, میری بیٹیاں ہوں یا میری بہنیں ہوں, مجھے ڈر لگتا ہے ان کو. آپ کو پتہ ہے, سنیں, باہر نکلتے ان کو جب جاتی ہیں, مجھے ڈر لگا ہوتا ہے کہ کس قسم کے جانور ہر طرف ہم نے پھیلا دیے ہیں. سنیں ایک منٹ ڈاکٹر صاحب, سنیں, آپ نے تربیت تو کرتے نہیں ہیں, آپ اس کے اوپر کتنے پروگرامز کیے آپ نے؟ اگینسٹ وومن میڈیا, یعنی ماریا یہ سمجھتے ہیں کہ جو میڈیا میں ایک ایکسپریشن ہے, میڈیا کی وجہ سے وائلنس اگینسٹ نہیں, دیکھیں میں نے صرف یہ نہیں کہا, میں نے کہا میڈیا بےہودگی پھیلانے میں آپ نے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے مس انٹرپریٹ کیا پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ کو, آپ نے اس کو مرضی کا کلر, آپ نے اس کو مرضی کا کلر دیا, اس کو مرضی کا ٹویسٹ دیا اپنے پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ کو, ورنہ بالکل وہ ڈیفرنٹ بات کر رہے تھے. اچھا جی ماریا جی, وہ کیا تھا, وہ پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ کو غلط دیا, چلیں اس کو چھوڑیں. وہ میڈیا کی وجہ سے عورت کے خلاف جو حملے ہو رہے ہیں اس میں میڈیا کا رول ہے. دنیا میں بہت بڑا کو روک سکیں گے, آپ کے فون کے اوپر وی پی این لگا کے پوری دنیا ہے آپ کے سامنے, آپ ختم کر دیں, میں کہتی ہوں بین کر دیں, ختم کر دیں, پورے میڈیا کو بند کر دیں بند. آپ اس سے کیا ہوگا؟ آپ روک سکتے ہیں, آپ ٹیکنالوجی چیزوں کو روک سکتے ہیں, آپ نہیں روک سکتے. ایوری تھنگ از ایٹ دا پالم آف یور ہینڈ. فون میں آپ کر دیں, یہ جو ڈرامے آپ کو برے لگ رہے ہیں نا, یہ سب بند کر دیں. تب بھی مجھے بتا دیں اگر ایسا جو ہے وہ نہیں ہوگا. پہلے رپورٹ نہیں ہوتی تھی چیزیں, اب شاید میڈیا کی وجہ سے رپورٹ ہونے لگی ہیں, تو آپ کو سمجھ آنی شروع ہوئی ہے. گھروں کے اندر جو وائلنس ہو رہا ہے, آپ اس کو کیسے کریں گے؟ I mean, آپ یہ کہہ رہے ہیں, ایکسکیوز مجھے یہ دے رہے ہیں کیونکہ تم ایسی ہو یا باہر کا کوئی بندہ ایسا کر, اس لیے میں یہ کروں گا. How is that justified? I mean, whatever I'm doing, I'm bad, good. میں نے یہ کہا, میں نے یہ کہا, الفاظ میں لگ رہا ہے, مجھے بڑا افسوس ہے. دیکھیں مجھے یہی آپ کے بارے میں نہیں کہہ, ان کا مطلب ہے کہ اس آرگومنٹ کا یہ مطلب ہے بالکل غلط بات ہے. یہ جو آرگومنٹ میڈیا لیتا ہے نا, یہ میڈیا آرگومنٹ لیتا ہے ٹو جسٹیفائی. سرور باری صاحب, آپ نے کہا کہ زمانے کے حالات بدل رہے ہیں, نیوکلیر فیملی ہے, گھروں کے سائز چھوٹے ہو گئے ہیں, ایکسٹینڈڈ فیملی چینج ہو گئی ہے, روزگار ہے, شہر بڑے ہو گئے ہیں. ان ساری وجوہات کو مد نظر رکھتے ہوئے عورت پہ جو اسالٹ ہے اس کو روکنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ نہیں, پہلی بات تو میں اس چیز سے متفق نہیں ہوں کہ خواتین کے خلاف جو یہ تشدد ہے اس میں کوئی بہت بڑا کوئی اضافہ ہو گیا. یہ پچھلے 40-50 سال کی ساری آپ اسٹڈیز دیکھ لیں, جو وائلنس ہے اس کی بنیاد گھر ہے. سب سے زیادہ جو بچوں اور بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے وہ ایکسٹینڈڈ فیملی میں ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ امپلائمنٹ کی ورک پلیس پہ ہوتی. تو آپ یہ دیکھیں, اور مرد سمجھتا ہے کہ جو پبلک سپیس ہے وہ مرد کی سپیس ہے, اس میں جو عورت آئے گی وہ ونریبل ہے, میں اس پہ اٹیک کر سکتا ہوں کیونکہ میری سپیس. اصل میں عباسی صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ سارے اس مسئلے کو دیکھ رہے ہیں جو ہے عورت کے اینگل سے. عورت کا اینگل نہیں ہے یہاں, ایک پدر سری نظام ہے جس کو ہم کہتے ہیں پیٹریارکی ہے, اور اس میں پیٹریارکی جو ہے مرد سمجھتا ہے اس کی فائنل سے ہے, یہ پاور ریلیشن شپ ہے. اور جو پاور ریلیشن شپ پاکستان میں ہے جو سٹرکچرل ہے, اس کو جو ڈینٹ پڑ رہا ہے, جو ہمارے ہاں پچھلے تقریباً 10 سالوں میں کچھ 24 پرو ویمن لاز بنے ہیں, لیکن ان پر امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. تو یہ جو سارا مسئلہ ہے اس کو صرف اس نظر سے دیکھ لینا کہ اگر عورتیں برقع پہن کے باہر نکلیں گی کچھ نہیں ہوگا. جیسے آپ نے پہلے کہا ہمارے دیہاتوں میں ایکسکیوز می مخسانہ مائی کا کیس ہوا, ایک تھوڑا ہوا, سینکڑوں ہوئے کریں گے, ابھی مظفر گڑھ میں ہو رہے ہیں, ابھی بھی ہو رہے ہیں. دیے گئے. تو یہ جو سارے اس طرح کے واقعات ہیں جن کی تعداد لاہور کے واقعات سے ہزاروں گنا زیادہ ہے, اور اس کی ذمہ دار کون ہے؟ مولوی صاحب مساجد میں. ڈاکٹر صاحب ماریا کا کامنٹ لیکن میں آپ سے کنکلوڈ کرتا ہوں. ماریا اپنا کامنٹ دے کیونکہ پھر وقت ختم ہو رہا ہے. ماریا کیوں کامنٹ؟ ماریا بس میری بات سمپل سی یہ ہے کہ آپ کو جو بھی یہ اعتراضات ہیں وہ اپنی جگہ, سوشل ایشوز اپنی جگہ, لیکن یہ سارے واقعات اس لیے بھی ہو رہے ہیں کہ ریٹ آف گورنمنٹ ہی نہیں ہے.
जिन्होंने क्राइम्स को रोकना है वो अपना काम नहीं कर रहे हैं. तो अगर आप कम से कम अपना काम करें, जस्ट टू डू द बेसिक जो स्टेट का काम है, टू कर्ब दिस, टू डिटर दिस, इसको रोकने के लिए, तो और आपकी सजा और जजा हो तो बहुत सारी चीजें बैलेंस में आ सकती है. और फिर हम सोशल इश्यूज के ऊपर बहस कर सकते हैं कि आप अच्छे हैं, आप बुरे हैं. ये बात की बात, हम तो ABC से नहीं निकले हैं, हमें सिक्योरिटी नहीं है. आई एम नॉट सेफ, यू आर नॉट सेफ, नोबडी इज सेफ. तो पहले वो काम तो हो जो आपका एक बेसिक राइट है, वो मिल नहीं रहा. और हम आगे की बातें कर रहे हैं जो कि तरबियत और ये और वो साइमल्टेनियसली चलता है. लेकिन जब तक रेट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं होगी, लॉज फॉलो नहीं होंगे, कुछ लोगों को एग्जाम्पल नहीं बनाया जाएगा. अब रुकिए जरा, मेरा ख्याल है ये एक ऐसी चीज है जिससे अंसार अब्बासी साहब इत्तेफाक करेंगे कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की वीकनेस बेसिकली तौर पे. मैं बिल्कुल इनसे एग्री करता हूँ, मारिया साहिबा से. बारी साहब ने बड़ा ज़बरदस्त वो टिपिकल ट्विस्ट दिया कि अंसार अब्बासी मर्दों वाली सोच. मैं मर्द ये कहता हूँ कि जो लोग औरत के साथ ये ज्यादती करते हैं उनको पब्लिकली हैंग किया जाना चाहिए. बारी साहब क्यों नहीं मानते? आप मुझे बताइए, टेलीविजन चैनल्स क्यों रुकावट बनते हैं और कहते हैं कि डिग्निटी, कहते हैं कि उसकी भी डिग्निटी होती है. ऐसा क्रिमिनल जानवर, जो जानवर खवातीन के साथ किस किस्म की ज्यादती करते हैं, जो बच्चों के साथ ज्यादती करते हैं, जब उनको हम कहते हैं कि पब्लिकली हैंग करें ताकि एक डिटरेंस पैदा हो और ये रिट ऑफ द गवर्नमेंट जैसे मारिया साहिबा कह रही हैं वो, आप मुझे बताएं उस वक्त क्या होता है? उस वक्त मीडिया हमारा कहता है, सुने ना, मीडिया कहता है यूरोप क्या कहेगा, अमेरिका क्या कहेगा, कोई खुदा का खौफ करें, जीने दें हमें. हाँ, लेकिन क्या शदीद तरीन सजाएं सब हमारी, क्या मतलब शदीद तरीन सजाओं की क्या मतलब शदीद तरीन सजाएं? जो 8 लोगों बच्चियों का रेप करके वो इमरान जो ज़ैनब वाला जो मर्डर था, उसको मुझे बताएं कि फांसी हुई, किसी को पता लगा? उसको चौक में टांगा जाना चाहिए था और उसकी लाश को 10 दिन लटकाया जाना चाहिए था ताकि लोगों को इबरत मिले. ये एक मर्द कह रहा है, ये मर्द कह रहा है. बारी साहब को बता दें, सख्त तरीन सजाएं हल है इसका या कुछ और भी है? नहीं, देखिए सख्त सजाएं भी होनी चाहिए, मैं मुत्तफिक हूँ. लेकिन बाकी साहब ने कहां से ये निकाला कि मैं उनसे मुत्तफिक नहीं हूँ. नहीं, आपने कहा ना कि ये मर्द की सोच, आपने कहा मर्द के लिहाज से सोच रहा है. मैं सजाओं पे मुत्तफिक हूं कि सजाएं सख्त होनी चाहिए. जी बारी साहब, दूसरी बात ये है कि ये बिल्कुल जैसे मारिया साहबा ने कहा, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव हमें लॉन्च करना पड़ेगा. सिस्टम जो है वो एक गुड गवर्नेंस भी देनी पड़ेगी, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बेहतर करना पड़ेगा, पुलिस की विजिलेंस बेहतर करनी पड़ेगी, और सिविल सोसाइटी को औरतों की जो एम्पावरमेंट हो रही है उससे जो है, जैसे उन्होंने मिसाल दी कि एक कोई अमीर औरत पे तो कोई हमला नहीं करता, ये गरीब औरतों पे जो बेचारी गरीब है उन पर हमला क्यों होता है? तो ये जो सारे पावर के एक स्ट्रक्चर है उसको भी ब्रेक करना पड़ेगा, ये पिदरसरी निजाम को भी खत्म करना पड़ेगा. मेरे पास हक नहीं है, एक अभी मुजाहरा इस्लामाबाद में हुआ है. यो लास्ट कमेंट वक्त बिल्कुल खत्म हो. मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जो सबसे अहम बात है ना, स्टेट की भी जिम्मेदारी है, मीडिया की भी और हम लोगों की भी, कि आप हैवान पैदा मत करें, अपने बच्चों की तरबियत करें, लड़कों की भी और लड़कियों की भी. लड़कों की तरबियत करें, उनको बताएं कि बाहर निकलें तो कैसा बिहेवियर होना चाहिए, और बच्चियां जब निकलें तो उनको कहें कि आपका दीन क्या कहता है, आप उसी लिहाज से. खत्म हो गया. बिहेवियरल ट्रेनिंग के साथ साथ पाकिस्तान के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को मजबूत किए बगैर कोई हल और 10 लोगों को टांग दें, मसला खत्म हो जाएगा. आज इतना ही. पब्लिकली 10 बंदों को टांग दें, अगर ये मसला खत्म ना हो तो आप मेरा नाम बदल दीजिए. आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है. बहुत शुक्रिया.